السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جو ہے نماز کی سنتیں بتاؤں گی کہ نماز تو ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز جو ہے ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے جو ہمارے پیارے نبی کا طریقہ تھا، ہمارے پیارے نبی کی سنتیں تھیں۔ اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے نماز کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور جو سنتیں ادا ہوں گی اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ نماز کی جو ہے وہ 21 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کندھے تک اٹھانا، یعنی کہ عورتیں جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گی۔ دوسری جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو ہے وہ کھلا رکھنا، اور انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ قبلہ رخ رکھنا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے وہ سر نہ جھکانا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہمارا سر جھکا ہوا نہ ہو۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو ہے امام تکبیر تحریمہ کا پہلا رکن جو ایک رکن سے یعنی دوسرے رکن میں جانے کی تمام جو تکبیریں ہوں گی نا وہ بقدر حاجت بلند آواز میں کہے گا۔ 5واں جو ہے وہ ہے دایاں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا اور سینے پر باندھنا، ثنا پڑھنا۔ اس کے بعد جو ہے 6واں ہے وہ ہے ثنا پڑھنا، اور 7واں جو ہے وہ ہے تعوذ پڑھنا، یعنی کہ ثنا کے بعد جو ہے تعوذ پڑھنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے 7واں ہے وہ ہے تسمیہ پڑھنا، 8واں جو ہے وہ ہے تسمیہ پڑھنا، یعنی کہ جب ہم تعوذ پڑھیں تو اس کے بعد تسمیہ پڑھیں تو یہ بھی نماز کی جو ہے وہ سنتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سورت نہ ملانا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 11واں وہ یہ ہے کہ تعوذ، تسمیہ اور جو ہے آمین، ان سب کو جو ہے آہستہ آواز میں کہنا، کہ جب تعوذ، تسمیہ اور جو ہم ہے آمین کہیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد ان سب کو آہستہ آواز سے کہیں۔ اور جو ہے 11واں وہ یہ ہے کہ آمین کہنا، کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ 12واں یہ ہے کہ سنت کے موافق نماز پڑھنا، یعنی کہ سنت کے موافق ہم قرات کریں، جو ہماری قرات ہے وہ سنت کے موافق ہونی چاہیے۔ 13واں ہمارا یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں جو ہے کم از کم جو رکوع اور سجدے کی تسبیح ہے وہ کم از کم ہم جو ہے 3 مرتبہ کہیں۔ یہ ہماری جو ہے یہ سنت ہے کہ ہمیں رکوع اور تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ کہنا چاہیے۔ زیادہ بھی ہم اس کو طاقت میں یعنی کہہ سکتے ہیں 9 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اتنی دفعہ بھی ہم جو ہے اس کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ 14واں جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں اتنا جھکنا، عورتیں صرف رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے جو ہاتھ ہیں گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور ان کے جو ہاتھوں کی پھر انگلیاں جو ہوں گی وہ گھٹنوں پر کھلی ہوں گی، یعنی کہ اس طریقے سے ان کے ہاتھ پہنچے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے جو ہے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ یہ جو ہے 14ویں جو ہے نماز کی سنت ہے۔ اس کے بعد 15 یہ ہے کہ قوما میں امام، یعنی امام کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور جو مقتدی ہوگا وہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ یہ 15ویں جو ہے نماز کی سنت ہے۔ اس کے بعد 16واں یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھ گھٹنے پر، ہاتھ اور پیشانی زمین پر رکھنا، یعنی کہ ہم نے جو ہے 16ویں ہماری سنت یہ ہے کہ ہم نے جب زمین پر جانا ہے تو سب سے پہلے اپنے جو ہے دونوں گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر پیشانی رکھنی ہے، اور پھر جو ہے ہم نے جس طرح اپنا ناک لگانا ہے زمین پر رکھنا ہے۔ یہ سب ہے، یہ بھی سب نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے نماز کا طریقہ بتایا تھا اپنی پہلی ویڈیوز میں۔ آپ کو اگر کسی کو نماز کا طریقہ صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے سجدے کا تمام طریقہ بتایا تھا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، قرات کس طریقے سے کرنی ہے، رکوع میں کس طریقے سے جانا ہے، اور جو ہے تشہد میں کس حالت میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کی 17ویں سنت وہ یہ ہے کہ جلسے یعنی قاعدہ اخیرہ میں پاؤں بچھا کے بیٹھنا، اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا، کہ پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہو قبلہ رخ ہو۔ اس کے بعد جو ہے 18واں یہ ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ کہتے وقت اپنی انگلی کو، یعنی کہ جو شہادت کی انگلی ہو، کلمہ شہادت کہتے وقت اس انگلی کو اٹھانا۔ اس کے بعد 19واں یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔
اور درود شریف کے بعد دعائیں پڑھنا، وہ دعائیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں، جو جامع دعائیں بتائی ہیں میں نے آپ کو، وہ دعا ہم اب دعا مانگتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لینا، وہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنا، اور پھر جو ہے دعا کے بعد سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ یہ تھی نماز کی 21 سنتیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا، بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم پر سجانے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا دین ہم آگے پھیلا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔